محترم حاضرین، اسلامی کیلنڈر کے تیسرے مہینے سے ہم گزر رہے ہیں۔ یہ مہینہ بڑی شہرت رکھتا ہے، خاص کر بر صغیر کے اندر، چونکہ اس مہینے کے اندر ایک بڑے پیمانے پر بڑی دھوم دھام کے ساتھ جشن میلاد منایا جاتا ہے۔ ایک سنجیدہ مزاج آدمی، ایک عقل و شعور رکھنے والا، جس کی سوچ یہ ہو، جس کی فکر یہ ہو کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم قرآن کی پیروی کریں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، آپ کی سیرت پر، آپ کی حدیث پر عمل کریں۔ مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ نبی کی اتباع کیسے کی جائے، نبی کی پیروی کیسے کی جائے، قرآن کی آیات پر عمل کیسے کیا جائے۔ اس سلسلے میں صحابہ کی زندگی لازم اور ضروری ہے۔ ان تینوں باتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر خود بیان کیا۔ اے لوگو، اللہ کی فرما برداری کرو، رسول کی فرما برداری کرو۔ صحابہ کی سیرت کے بارے میں، صحابہ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ جنت کے راستے پر ہیں یا نہیں ہیں، تو صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ حق پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں صحابہ کی سیرت کو سامنے رکھیں۔ اللہ نے ان کو آئیڈیل بنا دیا کہ نبی کی پیروی کیسے کرنی ہے، قرآن پر عمل کیسے کرنا ہے۔ بطور نمونہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی زندگی کا ذکر کر دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر قرآن پر آپ کا عمل صحابہ کی طرح ہوگا، نبی کی پیروی اگر صحابہ کی طرح آپ نے کی ہے، تب آپ شمار کیے جائیں گے کہ آپ ہدایت یافتہ ہیں، جنت کے راستے پر ہیں۔ اگر ان کے راستے سے ہٹ گئے، وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ نے دوسری جگہ پہ وضاحت فرمائی کہ اگر صحابہ کے طریقے سے ہٹ گئے تو ایسی صورت میں آپ جہنم کے راستے پر چل پڑیں گے، اور جب آپ صحابہ کے طریقے سے ہٹ گئے تو پھر جس بھی راستے پر آپ چلیں گے، میں اپنی رسی کو ڈھیلا کر دوں گا۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، میں دنیا میں رسی بالکل ڈھیلا کر دوں گا، چاہو جدھر تمہیں جانا ہے۔ جہاں تک رہی بات آخرت کی، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، مرنے کے بعد تمہارا حشر جہنم ہوگا، اور یہ بہت بری ٹھکانہ ہے۔ ایک مسلمان کو سوچنا چاہیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا غور سے سنیے۔ آج تو حالات ایسے ہیں کہ ہمارے بھائی، ہم اور آپ جو بھی دین کے کام کرتے ہیں، حسد اور جلن میں کرتے ہیں۔ نہیں، یہ مسلک والا یہ کرتا ہے، تم اس کے اپوزٹ میں کریں۔ سب سے بڑی پریشانی، سب سے بڑی آفت اس امت کی یہی بن چکی ہے۔ دین کہاں سے پھیلے گا؟ بھائی، سب کا مرکز قرآن ہے، سب کا مرکز نبی کا فرمان ہے، سبھی کا مرکز صحابہ کی سیرت ہے۔ تو جو بھی مسئلہ قرآن کی بات کرے، جس کے سامنے بھی قرآن کی دلیل آ جائے، حدیث کی دلیل آ جائے، صحابہ کی سیرت سے واضح ہو جائے، تو پھر وہ چیز ہمیں اپنانی چاہیے۔ اب ان ساری چیزوں سے واضح ہونے کے بعد اب اگر کوئی کہے یہ مسلک والے اس پر عمل کرتے ہیں، تو یہ عقل مند اور دور اندیش اچھے انسان کی نشانی اور علامت نہیں۔
آج کل لوگ حسد کی بنیاد پر قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں. ایک مسلک والے نے کسی پر عمل کیا تو دوسرا مسلک والا اس کے اپوزٹ میں عمل کرے. دین کہاں سے پھیلے گا؟ غیروں میں دین کہاں سے ہم دے پائیں گے جب یہ رویہ ہم مسلمانوں نے بنا لیا؟ ہمارا دین ہم تک سمٹ کر کے رہ گیا، وہ بھی مکمل دین ہم سے چھپ کر رہ گیا. ہم تو آئے تھے دنیا کو دین سے روشناس کنارے کے لیے. ہمیں تو اللہ نے بھیجا ہے دنیا والوں کے سامنے، دشمن دین کے سامنے نبی کی صحیح تعلیم رکھنے کے لیے. لیکن ہم نے ایسا بٹوارا کیا کہ غیر کو اندر آنے کی اجازت نہیں، دین کو سمجھنے کی اجازت نہیں. ہم نے ایسا اختلاف کیا کہ ہر اختلاف کو قرآن و حدیث میں پرے کر دیا. صحابہ کے راستے سے ہٹ کر ہم نے اختلاف کر دیا، اور پورے اختلاف کی بنیاد حسد کی بنیاد ہے. تو حسد کی بنیاد پر انسان حق کا راستہ نہیں پا سکتا. حسد کرنا یہودیوں کی نشانی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، نبوت کا تاج پہنایا، رسالت سے نوازا اور دیگر فضیلتوں سے نوازا، تو وہ لوگ جلن کرنے لگے، حسد کرنے لگے کہ نہیں، ایسے کیسے اس کو نبی بنا دیا گیا، ہماری نسل سے نبی ہونا چاہیے تھا، ہماری نسل ایسی ہے، ہمارے پرکھے ایسے ہیں، ہمارا نسب ایسا ہے، یہ نبی جو بنا ہے تو یہ الگ نسل سے، اس کی ہم اتباع نہیں کریں گے. حسد میں، لہذا جب وہ حسد کرنے لگے تو راستے سے بھٹک گئے. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، وہ جو شرف والی باتیں تھیں اس سے محروم. حسد اگر انسان کے اندر ہے تو حق کا راستہ نہیں پا سکتا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی باتیں بتائی. بتاؤ آپ غسل کس طرف سے کریں گے، دائیں طرف سے کریں گے یا بائیں طرف سے کریں گے؟ ہمارے نبی نے اس کی وضاحت. آپ کھانا کدھر سے کھائیں گے، دائیں ہاتھ سے کھائیں گے کہ بائیں ہاتھ سے کھائیں گے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی. آپ جوتا پہنیں گے، چپل پہنیں گے تو کدھر سے پہنیں گے؟ جوتا چپل اتاریں گے کدھر سے اتاریں گے؟ اس کی بھی وضاحت ہمارے نبی نے. پانی کھڑے ہو کر پیئیں یا بیٹھ کر کے پیئیں، ہمارے نبی نے اس چھوٹے سے مسئلے کی بھی وضاحت کر. رات میں سونے کی دعا کس طرح سے پڑھیں گے، بائیں کروٹ پر لیٹ کر پڑھیں یا دائیں کروٹ پر لیٹ کر پڑھیں؟ آپ جو ہے دعا کس حیثیت سے پڑھیں گے؟ آپ کے ہاتھ کہاں پر ہونے چاہیے؟ اللہم بسمک اموت واحیا، یہ سونے کی دعا پڑھتے سمے کہاں پر ہمارا ہاتھ ہونا چاہیے؟ ہم کس کروٹ پر ہو کر کے یہ سونے کی دعا پڑھیں؟ ہمارے نبی نے یہ چھوٹی سی صورت کی بھی وضاحت کر دی. یعنی انتہائی چھوٹی سی چھوٹی چیز پر بھی ہمارے نبی نے رہنمائی فرمائی ہے. لیکن اتنا بڑا مسئلہ جشن عید میلاد النبی، اتنا بڑا مسئلہ ہمارے نبی سے رہ گیا، نعوذ باللہ. آپ نے اس کی وضاحت نہیں کی. ابو بکر جشن میلاد منانے سے محروم رہ گئے. ابو بکر، میرے عزیز ساتھیوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ذرا دل سے سوچو، دین وہی ہے جو رب نے نازل کیا، دین وہی ہے جو مصطفیٰ پر نازل ہوا ہے، دین وہی ہے جو صحابہ کی سیرت میں موجود ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی اس راستے سے ہٹ کر کہتا یہ دین ہے تو وہ دین نہیں ہے، دین میں زیادتی. اللہ تبارک و تعالی نے حجۃ الوداع کے موقع پر آیت کریمہ نازل فرما دی. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے نبی اعلان کر دیجئے، دنیا والوں کو بتا دیجئے، آج یہ دین مکمل ہو گیا، اس دین کو ہم نے مکمل طور سے پر کر دیا ہے. جس دین کا نازل کرنے والا خود اس بات کا اعلان کر رہا ہو کہ یہ دین مکمل کر دیا گیا ہے. اب اس دین کے اندر کمی بیشی کی
کی گنجائش نہیں ہے، جس دین کے بارے میں ہم سب کے نبی، پوری کائنات کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولہ، کہ اے دنیا والو دین مکمل ہو چکا ہے اور میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اللہ رب العالمین کا کلام یعنی قرآن کریم، قرآن شریف، اور دوسری چیز میں اپنے بیان کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اپنی حدیثوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ تو اے دنیا والو سنو، جب تک تم قرآن پر عمل کرو گے، جب تک تم میرے فرمان پر عمل کرو گے، کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ جس دین کو نازل کرنے والے نے بالکل بات واضح کر دی ہو کہ یہ دین مکمل ہو چکا، جس پر یہ دین نازل کیا گیا، جس نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ قرآن و سنت میں ہی جنت کا راستہ ہے، قرآن و سنت میں یہ پورا دین سمٹ کر کے موجود ہے، آج اس امت کو کیا ہو گیا ہے، اس نبی کے کلمہ پڑھنے والوں کو کیا ہو گیا، یہ دین کہیں اور تلاش کرتے ہیں، یہ دین نبی کے فرمان میں تلاش نہیں کرتے، یہ دین اپنی عقلوں پہ تلاش کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہمارا دل تو کہتا ہے کہ یہ بھی دین کا حصہ ہونا چاہیے۔ میرے عزیز ساتھیوں، دل کا فیصلہ شریعت کے اندر شمار نہیں کیا جائے گا، آپ کا دل مانے یا نہ مانے، آپ کے دل کے مطابق نبی کا فرمان ہو یا نہ ہو، آپ کا دل آپ کو مبارک ہو، اگر آپ کا دل اللہ کا فرمان ایکسپٹ کر لے تو آپ کو کہا جائے گا آپ مسلمان ہیں، اگر آپ کا دل نبی کا فرمان ایکسپٹ کر لے تو کہا جائے گا آپ نبی کے ماننے والے ہیں، اور اگر آپ نے یہ کہا نہیں یہ تو نبی کا فرمان دل میں نہیں بیٹھتا، دماغ میں نہیں اترتا، ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، تو عزیز ساتھیوں ایسے مسلمان کو مسلمان شمار نہیں کیا جائے گا۔ اور میں آپ کو ایک آیت کریمہ اور بھی سنا دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرما دیا، شاید کہ آپ پہلی بار سن رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ اے نبی، اس دین کو نازل کرنے والا میں، قرآن کو نازل کرنے والا میں، یہ دین میں نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے، لیکن یہ وضاحت میں آپ کے لیے کر دیتا ہوں، اگر آپ دین کے اندر اپنی جانب سے کوئی بات کہیں گے تو میں آپ کے شہرد کو کاٹ ڈالوں گا۔ دین کیا ہے؟ وَلَوْ تَقَوَّلَ، تقولہ کے معنی ہوتے باتیں اپنی جانب سے گھڑنا بنانا، اور یہ آیت کریمہ کسی اور کے بارے میں نازل نہیں ہوئی، یہ آیت کریمہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازل ہوئی۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اے نبی اگر آپ نے ایک بات بھی اسلام میں اپنی جانب سے داخل کر دیا، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو میں داہنے ہاتھ سے پکڑوں گا، لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، میں آپ کے شہرگ کو کاٹ ڈالوں گا۔ اتنی بڑی دھمکی کس کو دی جا رہی ہے؟ اللہ کے رسول۔ سوچیں دین کیا ہے؟ کوئی عمل کرنے سے پہلے اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ دین کا عمل ہے، یہ عبادت ہے، تو اس عبادت پر قرآن سے دلیل موجود ہونی چاہیے، حدیث سے دلیل موجود ہونی چاہیے، صحابہ کے سیرت سے دلیل موجود ہونی چاہیے، اس کی اصل شریعت کے اندر موجود ہونا چاہیے۔ اب لوگ کہیں گے یہ داڑھی گھوڑے بننے بھی تو یہ بدعت، اللہ کے بندوں یہ داڑھی ہم عبادت اس کو نہیں کہتے، کس نے کہا موٹر سائیکل عبادت؟ کس نے کہا بیوی سے کھانا مانگنا ہم اس کو شریعت شمار کرتے ہیں؟ عبادت اس کو کہا
جو یہ سمجھ کر عمل کرے کہ اللہ کا یہ فرمان ہے، نبی کا یہ فرمان ہے، شریعت نے یہ کام کرنے کا حکم دیا، اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ شریعت سازی کا حکم کسی کو نہیں، شریعت میں نئی چیزیں پیدا کرنے کی اجازت کسی کو نہیں، یہ شریعت مکمل ہو چکی۔ اسلام میں ہمارے نبی نے چھوٹی سی چھوٹی چیزوں کی رہنمائی فرمائی، اللہ اکبر۔ اتنا بڑا جشن میلاد اللہ کے رسول سے رہ گیا، استغفر اللہ۔ حجۃ الوداع کے موقع پر ارے اے مسلمانوں سوچو، حجۃ الوداع کے موقع پہ بعض روایتوں سے یہ بات ثابت ہے کہ صحابہ کی جماعت جنبے غفیر کی بالکل ایک صحابی وہاں پر موجود تھا۔ پورے صحابہ سے آپ نے کہا ہے میرے صحابہ بتاؤ، کیا میں نے یہ دین مکمل طور سے تمہیں پہنچا دیا؟ کوئی چیز میں نے تم سے تو نہیں چھپایا؟ سارے صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی آپ نے پورا دین ہم تک پہنچا دیا ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے پورا دین پہنچا دیا، اللہ اس پر گواہ ہے، مکہ کی زمین اس پر گواہ ہے، صحابہ کی جماعت اس پر گواہ ہے۔ پھر یہ کون سی کتاب میں کس جگہ پر جشن میلاد چھپا رہ گیا؟ اللہ اکبر، ذرا غور کریں، آپ نبی پر کیا کہہ رہے ہیں، نبی پر آپ کیا الزام لگا رہے ہیں؟ اگر آپ یہ کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جشن میلاد ہم تک پہنچایا ہے تو اس پر دلیل ہونی چاہیے، اور آپ کے پاس اس پر دلیل نہیں۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ نبی نے ہم تک نہیں پہنچایا تو گویا کہ نبی نے خیانت کی ہے رسالت میں، نبی نے اللہ کا دین مکمل نہیں پہنچایا ہے، نبی نے شریعت کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، ایسا عقیدہ ایک مسلمان کا نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کا تو عقیدہ یہ ہے، مسلمان کا تو ایمان یہ ہے کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے ایک ایک حرف کو امت تک پہنچا دیا، کوئی چیز آپ نے نہیں چھپایا ہے۔ سوچیں، میلاد النبی کے متعلق بقیہ باتیں ہم نے محمدیہ مسجد کے اندر بیان کیا تھا۔ لوگ دلیل دیتے کہ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑی نعمت ہے آپ کی پیدائش، یقیناً نعمت ہے۔ اللہ نے خود سورہ آل عمران میں اس کی وضاحت فرمائی، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ اے دنیا والو سنو، تمہارے رب نے تم مومنوں کے اوپر بہت بڑا احسان کیا، اس نبی کو تمہارے درمیان بھیج کر کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کو بھیج کر کے تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان بندے کبھی چکا نہیں سکتے۔ میرا بھی ساتھیوں، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت مدینہ کے اندر مبعوث فرمایا، جس وقت اللہ تعالیٰ نے نبی کو مکہ کے اندر بھیجا، میرا بھی ساتھیوں، مکہ کی زمین قتل و خونریزی سے بھری ہوئی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر تلواریں نکل جایا کرتی تھی، کوئی کسی کا دوست نہیں ہوتا تھا، کوئی کسی کی بات برداشت کرنے والا نہیں تھا، باپ بیٹے کا ادب نہیں کرتا تھا، بیٹا باپ کا احترام نہیں کرتا تھا، ماں بیٹے کی عزت نہیں کرتے تھی، بیٹی اپنی ماں سے زبان درازیاں کیا کرتی تھی۔ جی ہاں، اس وقت مکہ کا نقشہ یہ، عرب کنٹریز کا پوری دنیا کا نقشہ یہ تھا کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، لیکن میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر آئے تو لوگوں کو اصول و ضابطے بتائے، لوگوں کو جینے کا سلیقہ بتایا، لوگوں کو یہ کہا کہ یہ دنیا والوں سنو، ماں کا احترام ہوتا ہے، بیٹے کا حقوق ہوتے ہیں، بیٹیوں کے حقوق ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے کا ادب و احترام ہوا کرتا
دیتا ہے. اور اے دنیا والوں سنو، جن عورتوں کو تم زندہ دفن کر دیا کرتے ہو، ان عورتوں کو بھی جینے کا حق ہے. جن عورتوں کو پیٹ میں رہتے تم مار دیتے ہو، جن عورتوں کو پیدائش کے وقت گڈھے میں لے جا کر کے دفن کر دیتے ہو، اے دنیا والوں سنو، ان بیٹیوں کو بھی جینے کا حق ہے. انہیں مارنے کا اسلام اجازت نہیں دیتا ہے. بہت بڑا احسان، یہ احسان آپ نہیں چھپا سکتے. یہاں تک کہ جو آپ کی مائیں ہیں، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نہ بھیجا ہوتا تو غالباً ہم اور آپ بھی پیدا نہ ہوتے، انسانیت ختم ہو چکی ہوتی. اتنا بڑا احسان. شراب اور کباب کی محفلوں میں لوگ ہوتے تھے. پروز زمانے جاہلیت کی تاریخ، اللہ نے بہت بڑا احسان کیا. لیکن اس آیت کریمہ میں اللہ نے کہیں نہیں ذکر کیا کہ نبی کی پیدائش پر تم جشن مناؤ. احسان ہے کہ اللہ نے آپ کو پیدا کیا، قرآن کی دولت سے مالا مال کیا، دین اسلام والا ہمیں بنایا، نبی کو پیدا کیا، مبعوث فرمایا. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا نبی سے کہ اے نبی آپ اپنی میلاد کے دن، پیدائش کے دن جشن منائے اور صحابہ کو اس کا حکم دے. اگر اللہ کہا ہوتا تو ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت فرماتے کہ لوگوں خوشی مناؤ، جشن مناؤ. پھر وہ دین کون سا جو قرآن میں موجود نہ؟ اللہ کہتا ہے کہ دین قرآن میں ہے، نبی کہتے ہیں قرآن و حدیث میں دین ہے، اللہ کہتا ہے صحابہ کی سیرت میں دین ہے. یہ تین ہی طریقے ہیں دین کے. اب یہ بتاؤ ہر انسان اپنی منمانی شریعت میں کیوں کر رہا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ انسان یہاں جذبات سے کام لیتا ہے. میرا عزیز ساتھیوں، جذبات سے کام نہیں لینا ہے. میں جذبات کے اوپر ایک واقعہ آپ کو سناؤں. ہمیشہ یاد رکھو کہ ہم مسلمان ہیں، جذبات سے ہمیں کام نہیں لینا. ہمارے جذبات بھی شریعت کے تابع ہونی چاہیے. حضرت ابو ہریرہ دیکھیے، لوگ جذبات میں آ کر کے شریعت کا سودا کر لیتے ہیں. اور پھر جو موجودہ خوشی ہے، یہ کوئی خوشی ہے؟ ارے ایک آدمی کا لوگ سالگرہ مناتے ہیں، آپ نے اپنے نبی کا سالگرہ منا لیا، دونوں تو برابر ہو گئے نا. پھر بھائی ایک عام انسان کی آپ نے سالگرہ منایا، برتھ ڈے منایا، پھر سال میں ایک بار آپ نے نبی کا جشن منایا. بتاؤ دونوں برابر ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ عام آدمی کا لوگ جشن مناتے ہیں، برتھ ڈے مناتے ہیں، غبارے کھلاتے ہیں، پھوڑتے ہیں، پٹاخے پھوڑتے ہیں، دیوالی مناتے ہیں، جو بھی جیسی بھی شکل، لائٹیں، چراغاں، جو بھی شکلیں ہوں، شعر و شاعری کا دور ہو، جو بھی ہو. اللہ کے نبی کا بھی جشن اسی طریقے سے منایا جا رہا ہے. پھر ہمارے نبی میں اور عام انسانوں میں فرق کہاں رہ گیا؟ آپ خود کہتے ہیں کہ جو یہ کہے کہ نبی ہم جیسے ہیں وہ گستاخ نبی ہے. یہ بات تو آپ کے اوپر پلٹ کر آ گئی کہ آپ تو عام آدمی کی طرح نبی کا جشن منا رہے. بھائی لوگ اپنے برتھ ڈے میں، پھر اپنی شادی بیاہ میں ڈی جے بجا رہے، آپ بھی ڈی جے بجا رہے. پھر ہمارے نبی میں عام انسانوں میں فرق کیا رہ گیا؟ کچھ تو ہے میرے عزیز ساتھیوں جہاں ہم سمجھنے میں غلطی کر رہے ہیں. ہمارے نبی کی پیدائش پر ہر شخص کو خوش ہونا چاہیے، اور ایک وقت کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے. آئیے جذبات کے اوپر میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا، میں نے اپنی والدہ کے بارے میں ذکر کیا، چلا گیا. ایک دن میں، اب بہت غور سے سنیے گا، لوگ کہتے ہیں جذبات، انسان کے جذبات بھی قرآن و حدیث سے تابع ہونا چاہیے. جذبات سے کھلواڑ شیطان بہت جلدی کرتا ہے. جذبات پہ کنٹرول کرنے والے لوگ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن میں اپنی امی سے کہا، اے امی جان، دین محمدی کو قبول کر لیجئے.
ये देवी देवताओं की परस्तिश ना करिए, इनके इबादत ना करिए। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, जब मैंने अपनी माँ को दीन की दावत दी, मेरी माँ ने मेरे नबी को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। जी हाँ मेरे अजीज साथियों, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मेरी वालिदा मेरे नबी को बुरा भला कहना शुरू कर दी। मेरे अजीज साथियों, जरा सोचिए, एक तरफ माँ खड़ी है, एक तरफ अबू हुरैरा के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। माँ के बारे में अल्लाह ताला ने कहा कि ऐ लोगों, मेरी इबादत के बाद तुम अपने वालिदैन की खिदमत किया करो, उनके साथ उसने सलूक किया करो। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बाद वालिदैन का जिक्र कुरान करीम के अंदर किया है। मेरे अजीज साथियों, जिस माँ का मकाम ये हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमा दिया कि जिसकी माँ राजी नहीं, रब्बी उससे राजी नहीं होगा। मेरे अजीज साथियों, एक तरफ ये माँ खड़ी है, दूसरी जानिब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उस नबी के बारे में अल्लाह ने कहा, मैं युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने इस नबी की फरमाबरदारी कर ली तो गोया कि उसने मेरी फरमाबरदारी कर ली। जिस नबी के बारे में ये रिवायत आता है कि फरिश्ते आए, नबी को जगाए, उसके बाद तराजू रखा गया और नबी को एक पर्रे में रखा गया, पूरी दुनिया को दूसरे पर्रे में रख दिया गया। फरिश्तों ने कहा वजन करो, नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वजन किया गया और पूरी दुनिया वालों को दूसरे पर्रे में रख करके वजन किया गया। जब पर्रे को उठाया गया तो नबी का पर्रा झुक गया, पूरी दुनिया उठ गई। जिस नबी का मकाम ये है, जिस नबी का दर्जा ये है, उस नबी के बारे में अबू हुरैरा की माँ कहती है, तेरा नबी गरक हो जाए, तेरे नबी ऐसे वैसे हो जाए। अबू हुरैरा की वालिदा ने नबी के बारे में बुरे कलिमात अपनी जबान से निकाल लिए। मेरे अजीज साथियों, होना तो ये चाहिए था, हमारी अकल तो ये कहती है कि अबू हुरैरा नबी पर ईमान लाए थे और नबी के बारे में जो भी एक इंसान कोई उल्टा पलटा शब्द निकालेगा तो उसकी गर्दन हम अलग कर देंगे, उससे हम अपने रिश्ते तोड़ लेंगे। लेकिन नहीं, सैयदना अबू हुरैरा ने जज्बात से काम नहीं लिया, जज्बात से काम नहीं लिया, बल्कि अपने जज्बात को कंट्रोल में रखा। ऐ मेरी माँ, मेरे नबी के बारे में ऐसे कलिमात क्यों अदा करती है? अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी माँ के कलिमात को सुन करके नबी के पास आते हैं। अल्लाह के नबी, मेरी माँ मुशरिका है, अभी वो ईमान नहीं लाई है, मैंने जब उसे दीन की दावत दिया तो उसने आपको बुरा भला कह दिया। जज्बात से काम नहीं चलता है, हर चीज की एक वैल्यू है। आपकी अकल की वैल्यू अलग है, शरीयत का मकाम अलग है। अरे वो अकल है क्या जो कुरान को पीछे छोड़, हम उस अकल को अकल नहीं मानते जो अकल नबी का फरमान पीछे छोड़। आखिरी बात मैं पेश करके अपनी बात खत्म करता हूँ। लोग जश्न मिलाद पर दलीलें देते हैं, कुरान करीम में सूरह यूनुस की आयत शरीफा पेश करते हैं, कुल बिफज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। जब हम कहते हैं इल्म हासिल करो तो समझ में बात नहीं आती। अभी देखो कैसे गुमराह किया जा रहा है। कहते हैं अल्लाह ताला ने सूरह यूनुस में आयत करीमा नाज़िल फरमाई है, कुल बिफज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। कि ऐ नबी कह दीजिए कि लोगों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप लोगों पर बहुत बड़ा फजल किया है, बहुत सारी नेमतें आप लोगों पर नाज़िल की हैं, बहुत सारी रहमतें नाज़िल की हैं, लिहाजा उन सारी रहमतों और नेमतों पर खुशियां मनाओ, फलयफ़रहू, खुशियां मनाओ। अरबी में फरहा यफ़रहू के माने खुशियां मनाना नहीं होता है, खुशियां मनाना नहीं, खुश होना होता है।
القاموس الوحید الڈکشنری ہے کی، اس میں لکھا ہوا ہے فرح یفرح فرحا، باب سمیت عربی کا قاعدہ ہے، اس میں معنی خوش ہونا. فَلْيَفْرَحُ، اللہ تعالیٰ نے اے دنیا والوں آپ لوگوں پر اللہ نے بڑی نعمتیں نازل کی ہیں، بڑے فضل نازل کیے ہیں، ان ساری نعمتوں پر خوش رہو، خوش ہو جاؤ. خوشیاں مناؤ تو ترجمہ تو بالکل غلط ہے. ایک بھی مفسر نے ایسا ترجمہ نہیں کیا، ایک بھی فقیر نے ایسا ترجمہ نہیں کیا. اور اگر خوشیاں مناؤ مان لیا جائے تو پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ اس آیت کریمہ میں میلاد کا کہاں ذکر ہے؟ میلاد کا تو ذکر ہی نہیں ہے، اور اس میں کسی تاریخ کسی مہینے کا تو ذکر ہی نہیں ہے. بھائی جیسے نماز کا ذکر ہے نا قرآن میں، اب نماز کیسے پڑھیں گے، کون سی دعا پڑھیں گے، کب بیٹھیں گے، کب اٹھیں گے، نیت کہاں باندھیں گے، کیا طریقہ کار ہے، پوری تفصیل حدیث کے اندر موجود ہے. لیکن آپ یہاں پر عید میلاد ثابت کر رہے ہیں تو یہ عید میلاد کی نہ تاریخ پتہ چل پا رہی ہے برابر، نہ اس کے طریقے کار ہیں، نہ اس کے آداب ہیں. دو عیدیں ہیں، عید الاضحیٰ عید الفطر، حدیث موجود ہے رمضان مکمل ہو اگلے دن عید مناؤ عید الفطر، اور عید الاضحیٰ کے بارے میں ہے 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ منائی جائے. لیکن یہ عید ایسی ہے کہ جہاں پر نبی سے ایک بھی حدیث ثابت نہیں، یہ ترجمہ غلط کر کے امت کو بھٹکانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور 600 صدی ہجری تک مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد 600 سال تک میلاد کا وجود ہی نہیں تھا. سن 4 صدی ہجری کے اندر روافض غاری شیعہ تاریخی بات ہے، یاد کر رہے ہیں انشاءاللہ بہت کام دے گی چیز. فاطمی خلفاء جنہیں روافض بھی کہا جاتا ہے، شیعہ بھی کہا جاتا ہے، ان لوگوں نے 4 صدی ہجری میں 6 میلاد ایجاد کیے ہیں. میلاد نبی، میلاد علی، میلاد حسن، میلاد حسین، اور میلاد فاطمہ، میلاد حاتم وقت. ان لوگوں نے 6 میلاد 4 صدی ہجری میں ایجاد کی. اب انہیں کی دیکھا دیکھی ایک صاحب ہیں موصل شہر مصر کے اندر، عمر بن محمد ملا صاحب، بڑے متقی تھے اوپر سے، لیکن بہت بڑے مکار و دغاباز تھے، بڑے اللہ معاف فرمائے. تو انہوں نے ان کی دیکھا دیکھی جو ہے انہوں نے میلاد منانا شروع کر. اب ان کی دیکھا دیکھی اربن کے جو بادشاہ تھے مظفر ارمنی کا مستحی صاحب، انہوں نے بھی ان کی دیکھا دیکھی میلاد منانا شروع کر دیا. اس طرح سے آتے آتے 7ویں صدی ہجری کے شروع میں میلاد مسلمانوں کے اندر رائج ہو گیا. اب بتاؤ 600 ہجری کے بعد جو چیز آ رہی ہو وہ دین ہے، یا اس سے پہلے جو اللہ نے نازل کر کے معاملہ کلیئر کر دیا کہ جو قرآن میں وہی چیز ہے. اتنی سی کامن بات تھی. اور حیرت تو کب ہوتی ہے کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے امام نے جو کہہ دیا ہم وہی کریں گے. ہم نے کہا اس کو بھی مان لیا جائے. امام ابو حنیفہ کی ایک بھی کتاب اگر نہیں انہوں نے لکھی ہو، اور ان کی پوری سیرت میں آپ نہیں دکھا سکتے کہ امام ابو حنیفہ نے میلاد منایا ہو. امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، پیران پیر اور آپ کے عقیدے کے مطابق دستگیر علامہ فہامہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بھی کتابیں اٹھا لو آپ، کہیں ایک میلاد کا تصور ہی نہیں ملے گا. نعوذ باللہ. ایک جانب آپ اب دعویٰ کرتے ہیں کہ ان سے محبت کرنے والے ہم ہیں، یہ لوگ حق کے راستے پر ہیں، پھر دوسری جانب کی بات آپ نہیں مانتے. یا تو آپ یہ کہیے کہ ان لوگوں نے اس آیت کریمہ کو سمجھنے میں غلطی کی ہے، یا تو پھر آپ یہ کہیے کہ مصطفیٰ جان احمد بن محمد
فقیر ہو گئے، یہ لوگ جو ہے کریمہ نہ سمجھ پائے، ہم سمجھ لیں اس کا معنی ہو یا پھر چلیے کہ ہم غلطی کریں. کون سی راہ بنائی؟ نبی کو لے جا کر کے لوگوں کے بعد وہ الگ بات ہے، آپ جو کام کر رہے ہیں اس میں فضول خرچیاں ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں الگ ہیں، وہ مسئلہ جانے دیجیے. لیکن آپ نبی کو ویلو کیا دے رہے ہیں، نبی کا مقام کیا دے رہے ہیں؟ سال میں ایک بار آپ جشن میلاد منا لیں، جو عام انسانوں کا جشن میلاد منایا جاتا اسی طریقے سے آپ منا لیں اور کہتے ہیں نبی کو ہم سب کو اوپر بتاتے ہیں. اللہ کی قسم یہ نبی کے مقام کا احترام نہیں، یہ نبی کی شان کی گستاخی ہے، نبی کی شان کی توہین ہے. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، نبی کے نقش پا میں لگنے والے ذرہ جو بھولتا ہے اس ذرے کے برابر پوری دنیا نہیں ہو سکتی. اور آپ لے جا کر کے آپ انسانوں کے جشن کی طرح نبی کا جشن بھی منانا شروع کر دیا. اللہ اکبر. ہمارے آخری بات آپ کہتے ہیں میلاد مناؤ. ہمارے نبی معلوم ہے سوموار کے دن روزہ رکھتے تھے اور آپ عید منا رہے ہیں. کیا عید اور روزہ ایک دن اکٹھا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. میرے عزیز ساتھیوں، اسی لیے ہم گلے پھاڑ کر کہتے ہیں تو ہو اللہ نے شیطان نہیں بنایا، آپ کو جانور نہیں بنایا، انسان بنایا ہے. خالی سننے پر اکتفا مت کرو، مطالعے کی کتابیں رکھو، کسی کی کچھ مت کرو، کم سے کم کچھ پڑھو تو تاکہ بات سمجھ میں آئے. دیکھ لو قرآن کریم کا غلط ترجمہ کر کے صحابہ پر ہم نہیں کہتے، آپ بھی اپنی اداؤں پر ذرا غور کریں. ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. میرا عزیز ساتھیوں باتیں بہت ساری ہیں، وقت ہو گیا. میرا عزیز ساتھیوں لوگ ایسے ترجمہ غلط کر دیتے ہیں. سمجھنا چاہیے، لوگوں کو سوچنا چاہیے. اور ہمیں تو اپنے علماء پر بڑی حیرت ہے کہ یار آپ دین پھیلانے کے لیے آئے ہو یا اپنی بھینس کو پھیلانے کے لیے آئے ہو، آپ اپنے من کی بات نہ کرو، قرآن کی بات کریں. یہ امت مسلمہ آلریڈی بہت مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے. قرآن و حدیث سے یہ امت دور ہو چکی ہے، پھر آپ اپنے من کی باتیں کرتے ہو. جس دین کے بارے میں اللہ نے نبی سے کہا نبی ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین. اگر آپ اپنی جانب سے ایک بات اس میں داخل کرتے تو اے نبی میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ میں نے پورے کائنات میں اپنے پاس سب سے اونچا مقام آپ کو دیا ہے، بلکہ میں ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر اس جرم میں آپ کی گردن، آپ کی شہرت کو میں کاٹ دوں. اور آپ کا مولوی اپنے من کی بات کرے گا، یہ فلانے ہیں یا جماعتیں، کسی کی کچھ مت سنیے، اپنے حساب سے عقل لگائیے. بس اتنی بات یاد رکھیے، دین قرآن میں ہے، دین مصطفیٰ کے فرمان میں ہے، دین صحابہ کی سیرت میں ہے، اس کے علاوہ دین کہیں نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں مولا کریم ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کے توفیق عطا فرما.